لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان بیان کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ یہ زمین و آسمان میں جو لیل و نہار کا اختلاف ہے، کبھی دن آتا ہے کبھی رات، اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی. آگے فرمایا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، اور یہ کائنات کی چیزوں میں اور فکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بامقصد پیدا کیا ہے. اے اللہ ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا: اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور الله تعالى، مومن اللہ کی دی ہوئی روشنی سے کچھ دیکھ لیتا ہے. تو مومن کی بصیرت اور فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور الله تعالى، وہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی روشنی سے، اللہ کے نور سے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ والے نیک لوگ گزرے ہیں، وہ کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے اللہ کو سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ مقامی قرب حاصل کر لیتے ہیں. تو ہم گزشتہ جمعوں سے اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی. آج کی گزارشات میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے احوال اور ان کے ملفوظات، ان کے فرمان، ان کے ہدایت کے طریقہ، لوگوں کو بعض نصیحت کا طریقہ کیا تھا، اس کی چند باتیں بیان کرنا مقصد ہے. اور اولیاء اللہ کے تذکرے سے مقصد یہ ہے دوستوں کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے. اور اتنے درجے میں تو آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے
شمار فرما دے۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے۔ تو نیکوں سے محبت ایک نیکی ہوتی ہے۔ ان نیک لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی یہ وقت کے بہت بڑے عظیم اللہ والے حافظ قرآن اور حافظ حدیث، عالم ظاہر اور عالم باطن گزرے ہیں۔ یہ طبع تابعین میں سے ہیں۔ اس وقت کے علماء نے کو سید الطائفہ شیخ المشائخ کا لقب دیا تھا۔ اصلاً تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی یہ ایران نہاتن گاؤں کے ہیں، ایران کے نہاتن گاؤں کے ہیں، لیکن شروع سے ہی ان کے آبا و اجداد بغداد میں آباد ہو گئے۔ ان کی پیدائش بغداد کی ہے۔ سن 210 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں بغداد میں، اور 299 ہجری میں بغداد میں ہی ان کی وفات ہے۔ مشہور قبرستان ہے جس میں اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں رحمہ اللہ۔ بغداد کے کئی قبرستان ہیں، مشہور قبرستان ہے شونیزا، اس میں اور بھی بہت اولیاء اللہ مدفون ہیں، جس میں شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کو خلافت عباسیہ کا دور ملا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 12 خلفاء ان کے زمانہ حیات میں خلیفہ عباسی گزرے۔ مامون الرشید کے زمانے میں یہ دنیا میں پیدا ہوئے، پھر اس کا دوسرا بھائی آیا، پھر ان کے بیٹے آئے وغیرہ وغیرہ۔ مقتدر باللہ عباسی کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ مقتدر باللہ کی حکومت 295 ہجری میں شروع ہوتی ہے اور 330 ہجری میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی حکومت لمبی ہے مقتدر باللہ کی۔ 12 خلفاء عباسی ان کے زمانے میں گزرے۔ 12 نشر و فراغ حکمرانوں کے ساتھ بھی علماء حق کا تو شروع سے ہی رہا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے نظر سے طارق روز، شراب مستفی سے شراب بولا۔ اقبال میں کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے طارق روز، آپس میں حق و باطل کا تنازع شروع سے رہا ہے ازل سے طارق روز۔ وہاں بھی تو حق و باطل کا ہی تنازع ہوا ہے کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرتا ہوں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے طارق روز، شراب مستفی سے شراب بولا۔ کہ ادھر نبی آخر الزمان کا زمانہ ہے، اعتراف ہے ہدایت کا، اور آگے مقابلے میں اللہ ہے جو تاریخی دے رہا ہے، تو ہمیشہ رہا ہے نشے و فراز۔ ان کا بھی باطل قوتوں کے ساتھ رہا، بادشاہوں کے ساتھ بھی رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ کسی ایسے شخص کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو حافظ قرآن اور حافظ حدیث نہ ہو۔ آپ کسی بندے کی جب پیروی کرو گے تو خطرہ ہے گمراہ ہو جاؤ۔ ہر ایسے شخص کے مرید بنو، پیروکار بنو، معتقد بنو
جو حافظ قرآن ہو، حدیث لکھتا ہو، اسلام سمجھتا ہو، خود بادشاہ ہو، شریعت کا متبع ہو، اس کے قریب بیٹھنے سے تمہیں پیدا ہو۔ ان کے ماموں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام سری سبتی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور اتفاق سے کوئی نہ کوئی واقعہ سبب بنتا ہے انسان کی ہدایت کا یا اس راستے میں آنے کا۔ تو ان کے ابو نے زکات نکالی، تو ماموں کے مدرسے میں آپ نے برادر نسبتی کے مدرسے میں دینے کے لیے گئے، تو جنید صاحب کے ماموں نے زکات قبول نہیں کی، وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا 5-6 سال کی عمر کا ہے، بتایا کہ آپ کے ماموں نے، جنید آپ کے ماموں نے زکات وصول نہیں کی۔ ہاں جی بات ہے، چلو مجھے آپ زکات دیں، میں جا کے ماموں کو دے آتا ہوں۔ گئے ماموں سے ملے، تو ماموں نے پھر بھی انکار کیا ہے کہ زکات میں نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، 5-7 سال کا کیا بچہ ہوتا ہے، ان کے منہ سے جملہ نکلا جو اللہ نے کہوا دیا کہ ماموں جی اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ پر ہدایت کا فضل کیا، اور اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے میرے باپ کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس کو معاف کیا، اور پھر وہ زکات نکال رہا ہے۔ آپ زکات کو وصول کر دیجئے، آپ مرضی ہے بشاک کر دیجئے۔ میں جو کہنا تھا کہ ماموں نے کہا بیٹے زکات وصول کرتا ہوں، لیکن زکات سے پہلے آپ کو وصول کرتا ہوں، یہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ جنید نے کہا اچھی بات ہے، مجھے بھی قبول کر لیں اور زکات کو بھی قبول کر لیں۔ یہ ماموں کے ساتھ رہے، انہیں کے مدرسے اور خاندان میں 1.5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اور وہاں سے علوم حاصل کرتے رہے۔ یہ واقعہ ان کا اس لڑی میں کورونے کا سبب بن گیا کہ باپ نے زکات دے دی مدرسے میں گئے۔ جب ان کی عمر 10 سال کی ہوئی تو ماموں جی نے حج پہ جانا تھا، ان کو بھی ساتھ دے۔ یہ دوستو خیر قرونی کر دی سمت نظیر جلولہم والا دور ہے، یہ مبارک دور ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر اب بھی حاجی صاحب کو معلوم ہے ایک خاص جگہ ہے، وہاں پر اکثر علماء، اولیاء، صوفیاء اکثر نظام رحمت کے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب بھی شروع سے طریقہ کار کی رہا ہے۔ اللہ عالم ان کو ہدایت دی اس کی ایک دوسری سائڈ میں بیٹھے، پہلے تو نظام رحمت یہ اور اس سین میں بیٹھتے ہوتے تھے، اب جو ہے تھوڑا پیچھے چلے گئے ہیں کہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ جب ماموں کے ساتھ جہاد پہ گئے تو بہت زیادہ جہاں علماء کا اجتماع تھا، کوئی بحث مباحثہ، کوئی علمی بات چیت ہو رہی تھی کہ ماموں بہت بڑے کے عالم بزرگ اللہ والے تھے، سندھی سبتی رحمہ اللہ تعالی۔ بات ہو رہی ہے جو ہمارے لیے آج بہت بڑی نصیحت ہے کہ شکر کی تعریف کیا ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ شکر بجا رہا، اسلام کہتا ہے اللہ کا شکر بجا رہا۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر کیسے بجا لانا چاہیے؟ تو سب بزرگوں نے اور یعنی اپنی اپنی بصیرت و بصارت کے مطابق شکر کی تعریف کی ہے۔ آخر میں کہا کہ یہ بچہ کون ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک شکر کی تعریف یہ ہے کہ منعم کی نعمت کو ناجائز استعمال نہ کرنا، یہ شکر بجا لانا۔ منعم اللہ ہے، منعم کی کسی نعمت کو ناجائز استعمال نہ کرنا، جائز استعمال کرنا، یہ شکر بجا لانا ہے۔ بہت جامع معنی تعریف ہے۔ اور جب بعد میں اس تعریف کو، اس
تعریف کو کتابوں کے اور آپ میں ڈھونڈا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام ائمہ اور فقہاء نے شکر کی یہی تعریف کہ اللہ نے صحت کی نعمت دی تو اس کو جائز استعمال کرو, ناجائز استعمال نہ کرو. آنکھ کی نعمت دی, زبان کی نعمت دی, کان کی نعمت دی, پاؤں کی نعمت دی, ہاتھ کی نعمت دی, مال کی نعمت دی, عزت کی نعمت دی, جان کی نعمت. ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو جائز استعمال کرنا شکر بجا لانا ہے, اور اس کو ناجائز استعمال کرتا ہے کوئی تو یہ ناشکری ہے. سب دنیا حیران ہو گئی. اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء اولیاء صلحاء بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ اس بچے کی شکر کی تعریف کرنے کے بعد اب کوئی پہلو شکر کا تشنا نہیں رہتا ہے, مکمل ہو گئی ہے تعریف. اللہ نے جس کو دوستو امت کا رہبر بنانا ہوتا ہے, شروع سے ہی اللہ اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں. 40 سال تک ماں کی تربیت میں رہے, پڑھنے میں سیکھنے میں. ماموں کہتے بھی تھے کہ بیٹے ماں کی نصیحت کر دو, تو کہتے تھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, جب میرے استاد موجود ہیں, ماموں میرے پیر و مرشد موجود ہیں, تو میں نہیں کر سکتا ہوں بات. یہ وہ 40 سال ہیں جو محتاط تھے اپنے ماموں کے پاس رہے, اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا کہ عشاء کے وضو کے ساتھ انہوں نے صبح کی نماز کو باجماعت ادا کیا. پوری رات ذکر و اذکار اللہ میں گزاری اس کی سب, اور اپنے ساتھیوں کو جو مختصر نصیحت پوچھتا تھا. ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے, میں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ عطا کر دے. لوگ پوچھتے تھے حضرت جنید صاحب مختصر کوئی نصیحت فرما دیجیے جو نجات کا ذریعہ بن جائے. تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کامیاب بنانے والی راز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا, یہ سب سے کامیاب راز کی بات ہے. نفل پڑھے, ذکر کرے, مناجات کرے, اللہ تعالیٰ کرے. اس انسان کو جو رات کو پابندی سے اٹھتا ہے, اللہ اپنی نورانی مخلوق کے سامنے ایسے انسان کا فخریہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کیسا رات کو گرم بستر چھوڑ کے مجھے یاد کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں ابواب التہجد مستقل طور پر تہجد کا باب بیان کیا ہے, اور اس میں ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں تہجد کے بارے میں ہدایت دی گئی اور فضیلت بیان کی گئی. اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس تہجد پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے. جب تک اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر دوست کو آدمی زیادہ ترین کرتا ہے. تو زیادہ تو موت ہے, موت کوئی آفت نہیں ہے, موت تو اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں رہنے سے تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جب پردہ پڑے گا بظاہر موت ہو جاتی ہے, بظاہر موت ہو جاتی ہے. موت تو حقیقت میں نہیں ہوتی دوستو. یہ روح یا علیین میں جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے, سجین میں جاتی ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, ادھر سے وہ ادھر رہ جاتا ہے. روح جدھر سے آئی ہے ادھر جاتی ہے, موت تو نہیں. پھر سزا ہوتی ہے, پھر موت کے نشیر آتے ہیں یا راحت پہنچتی ہے. تو فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کو اپنا دوست نہیں بنا دے. تو ساتھیوں کو مختصر نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے, مختصر نصیحت کہ رات کو اٹھنا سیکھو, اس میں ریاکاری نہیں.
بہت بڑی بات ہے، تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ چل سکتا ہے، بچوں کو تو ویسے بھی نہیں پتہ چلے گا، اور یہ تو غیر ہوتی ہے، تو گھر والوں کو پتہ چل بھی جائے تو انہوں نے تو ویسے بھی آپ کو بزرگ نہیں سمجھنا ہے۔ یاد ہے نا وہ جو بزرگ اڑتا جا رہا تھا، تو گھر میں آئے نا بزرگ، تو عورت کہتی ہے آج میں نے ایک اللہ والے کو فضا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، تو کیسا اللہ والا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے اس کو تو اللہ والا مان لیا ہے نا جو فضا میں اڑتا جا رہا تھا، ہاں مان لیا ہے، اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ کہا وہ تو میں ہی تھا۔ کہتے تم ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے تھے اس لیے ابھی کامل نہیں ہوتے۔ تو آپ رات کو تہجد پڑھنے لگ جائیں نا، لیمناری نہیں ہوگی، بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ کی بیگم محترمہ کو پتہ چلے گی آپ کی تہجد، تو اس نے تو ویسے بھی آپ کو اللہ والا نہیں مانا ہے، اللہ ماشاء وہ ایسا کوئی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے رات کو اٹھ کے اللہ سے مناجات کرتے، وہاں کے تندرست ہو، یہ عجیب ضرور ہے۔ ظلام بہار میں الجھ کر سنبھل جا، یہ دنیا تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں نا، ظلام بہار میں الجھ کر سنبھل جا، یہ دنیا میں الجھا ہوا ہے تو اللہ کی معرفت کی آغوش میں آ سنبھل جا، ظلام بہار میں الجھ کر سنبھل جا، تڑپ جا، بدل جا، کبھی اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا، پھر اللہ کی یاد ستائے گی اٹھ جائے گا، کبھی درد ہوگا کبھی سردی ہوگی، لیکن آخرت کی گرمی یاد آئے گی، پھر یہاں کی گرمی تھوڑی محسوس ہوگی، کبھی درد ہوگا جسم میں اٹھنا مشکل ہوگا، پھر آخرت کا درد یاد آئے گا، پھر یہ درد کم لگے گا۔ بہار میں ظلام بہار میں الجھ کر سنبھل جا، تڑپ جا، پیچ کھا کھا کر بدل جا، ساحل نہیں ہے تیری قسمت میں اے موج، یہ مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ اے مسلم تیری قسمت میں راحت نہیں ہے، تیری قسمت میں آرام نہیں ہے، تیری قسمت میں سکون کا گھرانا نہیں ہے، تیری قسمت تو آخرت ہے، ساحل تیری نہیں ہے تیری قسمت میں ہے موج، ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا، اللہ اللہ یاد کرتا ہوا نکل جا، جدھر جائے گا اللہ کی کائنات تجھے سلامی کرے گی، اس میں غور کرے گا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب اللہ تجھے اپنی ہدایت کی جھلک نصیب کرے گا تو پھر تو یہ اپنی ہدایت کے وہ نورانی فرمودات دوسروں کو عطا کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الجھ کر سنبھل جا، تو فرمایا کہ رات کو اٹھنا یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور دوستو آج کل تو ویسے بھی ایسا ہے، راتیں لمبی ہو گئی ہیں اور کام آئے گا ظاہر نہیں ہوتا ہے، یہی کام ہے ایسا، انسان اپنے مقصد کو پہچانے تو یہی کام ہے ایسا۔ تو 40 سال عشاء کے وضو میں صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات اللہ تعالیٰ، لوگوں نے پوچھا سری سبتی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے مرشد ہیں اور مامو بھی ہیں، شیخ جنید کے مرشد بھی ہیں مامو بھی ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جائے، سری سے کسی نے پوچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید مرشد سے آگے نکل جائے، تو سری سبتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اس کی چلتی پھرتی مثال جنید ہے جو اپنے پیر سے آگے نکل چکا ہے، لیکن جنید نہیں مانتے ہیں، اور یہی کمال ہے، یہی کمال ہے کہ شاگرد بے شک آگے نکل جائے لیکن استاد کا ادب تو محفوظ رکھے۔ کہتے رہتے ہیں سری سبتی رحمہ اللہ تعالیٰ جنید کو کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، واضح نصیحت کریں، کہتے نہیں کرتا ہوں، جنید
اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں نصیب، اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دوستو یہ آسان کام ہے، آپ کا پیغمبر آپ کے اوپر آپ سے زیادہ شفیق ہے، آپ کا پیغمبر اور آپ کا رب آپ کے اوپر آپ کے رب آپ کی ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ آپ کے پیغمبر کی تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک میری امت کی مغفرت کر دے۔ عرفات میں جا کے دیکھیں تو یہی دعا، مزدلفہ میں دیکھیں تو یہی دعا، طواف زیارت میں دیکھیں تو یہی دعا، مینا کے خطبے میں دیکھیں تو یہی دعا، رات کی تہجد کی تاریکیوں میں اٹھ کے گڑگڑا رہے ہیں تو یہی دعا کہ اللہ پاک میری امت کی مغفرت کر دے۔ جس امت کے پیغمبر اتنا شفیق ہو تو یہ اپنے پیغمبر کو اگر حاصل کرنا چاہے تو مشکل نہیں، بس دل کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ یہ پاک لوگ ہیں نا جی، اللہ پاک، اللہ کے پیغمبر پاک، یہ ہستیاں پاک ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، تو یہ نور والی جگہ میں آتی ہیں، نور والی جگہ میں آتی ہیں، دل کو نور والا بنا دو، دل گندگی سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مشہور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اتنا بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، ایسے نہیں بن جاتا، کئی سالوں کی ریاضت اور مجاہدہ مشقت شرط ہے راستے میں، بیداری شرط ہے اس راستے میں، اللہ اللہ شرط ہے اس راستے میں، گناہوں کو چھوڑنا شرط ہے اس راستے میں، پھر دل نورانی بن جاتا ہے، پھر اس دل میں اللہ آباد ہوتا ہے، اور رات کی خواب میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ لوگ کہتے ہیں جی نیت صاف ہونی چاہیے، داڑھی کی کیا ضرورت ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، نماز کی کیا بات ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر نیت صاف کر لو نا، تو کاروبار کرنے کے لیے کیوں آتے ہو، دکان کیوں کھولتے ہو؟ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف کر کے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ، پھر ہو جائے گا نظام۔ نیت اور عمل ضروری ہے دوستو، اگر کوئی شخص نیت کے بغیر 4 رکعت فرض ظہر پڑھ رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے لیکن ظہر کی فرض نہیں ہو رہی، نیت نہیں کی، اور کوئی نیت کر رہا ہے ظہر کی نماز کے اور فرض نہیں 4 رکعت، عمل نہیں کر رہا، تو نیت اور عمل دونوں ضروری چیزیں ہیں دوستو۔ پھر اس کے بعد جب مسلسل محنت کرے گا، پھر دل نورانی بن جائے گا۔ دوستو ایمان والے کے لیے 4 خطرناک دشمن ہیں، ایک کفار تمام، اور دوسرے یہود و نصارہ جن کو قرآن نے دشمن کہا ہے، ہم تو ان کے ساتھ دوستیوں کی چادریں بچھاتے ہیں۔ یہ 2 دشمن ظاہری ہیں، نظر آتے ہیں، 2 دشمن نظر نہیں آتے، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس، وہ 2 ہی برے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ پھر بھی آسان ہے۔ تو غیرت مند امیر المومنین آ جائے تو آسان ہے کفار کا۔ تم دیکھنا نا کیسے ایمان والے نوجوان پروانوں کی طرح اچھلتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لوگ کتنا دباتے ہیں جہاد کے لیے، کیسے لوگ اٹھتے ہیں جہاد کے لیے، اور جب امیر المومنین ایسا نصیب ہو جائے گا جو جہاد والا ہوگا، کیسے نوجوان اٹھتے ہیں جہاد کے لیے۔ ان دشمنوں کا مقابلہ آسان ہے۔ پھر 2 دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا مقابلہ مشکل ہے، ایک شیطان اور ایک انسان کا نفس۔ شیطان کا مقابلہ تو پھر بھی آسان ہے۔ شیطان کیسے بات دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بات دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان بات دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا اعلان ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آیا شیطان کی طرف سے آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، ان کا کوئی علاج بتاؤ۔ علاج ہم نے کیا بتانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک ہستی علاج بتاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھو
وسوسوں سے نجات ملے گی، شیطانی وسوسوں سے۔ 4 دشمن بتا رہا ہوں دوستو، یہود و نصارہ اور کفار، تو تیسرا شیطان، یہ تو لا حول سے بات کیا۔ چوتھا دشمن بہت بڑا ہے، ایک آدھ جملے سے نہیں بھاگے گا، وہ ہے انسان کا اپنا نفس، جو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو گمراہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ یہ نفس شریعت کے تابع ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو یہ اس کو برباد کرے گا۔ اور وہ شیطانی وسوسہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے دور ہو جائے گا، لیکن نفسانی وسوسہ صرف ایک مرتبہ کے لا حول سے نہیں دور ہوگا۔ اس کے لیے جہد تسلسل چاہیے، ہر روز کا وظیفہ چاہیے، ہر روز لا الہ الا اللہ چاہیے، استغفار چاہیے، خواہشات نفس کے خلاف ہمت چاہیے۔ پھر یہ جو نفسانی وسوسے ہیں، یعنی انسان کا جو نفس دشمن ہے، پھر یہ مارا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تسلسل کی محنت کے ساتھ جب دل نورانی ہو جاتا ہے دوستوں، پھر زیارت نبی انبیاء علیہ السلام کی زیارات اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اسی نسبت سے جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا جنید، لوگ کہتے ہیں آپ کو واعظ و نصیحت کرو، تو کیوں نہیں واعظ و نصیحت کرتے ہو؟ واعظ و نصیحت کیا کرو، یہ میری سنت ہے۔ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ لوگوں کو بتاؤ، بے شک استاد آپ کا زندہ ہے، آپ پھر بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ جو لوگ سوچنے لگے کہ اب تو واعظ و نصیحت کرنی ہوگی، صبح ہوئی، صبح کی نماز کے بعد مامو جی نے کہا جنید اب تو انکار نہیں کرو گے نا، واعظ و نصیحت کرو گے؟ جنید کی زمین نکل گئی کہ خواب تو مجھے نصیب ہوئی تھی اور میرے مامو کو کیسے پتہ چلا؟ وہ خواب ادھر بھی تھی، وہ خواب ادھر بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ والے کے خواب میں جب اس کو زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے کئی باتیں فرمائی۔ اس میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین میں مجھے جنید پر فخر ہے جیسے ہر پیغمبر کو کسی پر فخر کہ جنید اتنے اونچے اللہ والے۔ پھر اس کے بعد حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت شروع کی، اور واعظ و نصیحت اللہ والے کی واعظ و نصیحت تو دلوں کو ملا دیتی ہے، مردہ دلوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ والے کی بات کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے ایسا کرتی ہے دل، ورنہ پرواز مگر رکھتی ہے۔ جتنے نیک بندے کی بات ہوگی اتنا دل بے اثر ہوگا، دل جاگے گا، بیدار ہوگا۔ کیوں اس مبلغ کا دل بیدار ہے نا، وہ بیدار دل والے کی بات جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کا دل بھی بیدار ہو جائے گا۔ دل بیدار پیدا کر، یہ خامدہ ہے جب تک، نہ تیری زرد ہے کالی نہ میری خالی۔ دل بیدار پیدا کر، یہ خامدہ ہے جب تک، پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جانے گا تو تب بات بنے گی۔ پھر واعظ و نصیحت لوگوں پہ کشی طاری ہو جائے، توحید پر بیان، رسالت پر بیان، ادھر ادھر چرچا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے مولانا صاحب جو تقریر کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ جنید کی بات سن کے لوگوں نے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کی، لوگ آنے لگ گئے جن کی طرف سچی تھی۔ ایک مجوسی آپ کے خطاب سننے کے لیے آیا اور نیت یہ تھی کہ اس کو میں چیک کرتا ہوں۔ قریب آ کے بیٹھ گیا، بابا یہ کہتا تھا، میں نے خطبے کے شروع میں ایک حدیث نقل کی ہے، آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات وہاں کسی نے نقل کی ہے کہ آپ بعد نصیحت کے لیے بیٹھے تھے، ایک نوجوان صحابی آئے بیٹھ کے، آپ نے فرمایا ہمارے مجلس میں ایسے لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہوئے راستے میں لڑکی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لہذا اس بندے کو چاہیے کہ باہر چلا جائے اور وضو بنا کے آئے، کیونکہ وضو سے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی بڑے مشہور ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا، میں نے جا کے وضو بنایا، کیونکہ وہ مجھے معلوم تھا میں الانسان والا نفسہ بصیرہ ولو القى معاصیہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمارے استاد سے اللہ مغفرت فرمائے، پہلے دارالعلوم کراچی پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں پڑھانے لگ گئے، وفات پا گئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ 40 دارالعلوم دیوبند کے علماء نے میرا امتحان لیا تھا کہ یہ دارالعلوم میں مدرس بننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ پھر ہجرت ہوئی تو انقلاب ہے مفتی صاحب کے ساتھ، اللہ اکبر۔ پہلا گھنٹہ تھا ان کا ہمارے سبق میں، تو وہ لڑکوں کو یوں اٹھا رہے، آپ بھی چلے جاؤ وضو بناؤ صبح کی نماز پڑھ کے آؤ، آپ بھی چلے جاؤ وضو بناؤ صبح کی نماز پڑھ کے۔ اس چہرے سے بندے کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کون سا گناہ کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے، یہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ وہ اللہ والے جیسے اللہ ستار العیوب ہے نا، اللہ پاک عیبوں کو پردہ ڈالتا ہے عیبوں پہ، ایسے اللہ والے بھی اپنے معتقدین کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ بات وہی کرتے ہیں جو اپنے معتقدین کی ضرورت ہوتی ہے، بات وہی ہو رہی ہے جو ان کے اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن صرف کیوں نہیں کہتے کہ تم ایسے ہو اور یہی سنت ہے۔ تو بات کر رہا ہوں وہ مجوسی امتحان کے طور پر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بیٹھا، چیک تو کرتا ہوں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ باز کیسے کرتے ہیں، کیا ان میں کمال ہے۔ باز جاری رہا، قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہوتی رہی، بات کے درمیان میں آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اے نوجوان کھڑے ہو جاؤ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی بصیرت و صلاحیت سے ڈرو، اس کا امتحان نہ لو۔ یہ کیسا بیان کرتا ہے، کیا بولتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، امتحان نہ لو۔ وہ دیکھ لیتا ہے اللہ نے جو اسے روشنی عطا کی ہے اس کی مدد سے دیکھ لیتا ہے۔ اور نوجوان اب تو تم نے امتحان لے لیا، اب تیرے خون کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جنید کے ہاتھ پہ مسلمان بن کے واپس جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر ساتھ ساتھیوں کو بتایا کہ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ نے وہ صلاحیت جو اپنے اولیاء اللہ کو عطا کی ہوتی ہیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے استادوں کی خدمت میں ملا ہے، تو میں یہ مجھے چیک کر رہا تھا، میں نے اس کو چیک کیا۔ اب دیکھو کون جیتتا ہے۔ وہ آنسو بہانے لگا، کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، چیک کرنے آیا تھا لیکن اب آپ کے ہاتھ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے جب یہ آئینہ بنتا ہے دوستو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر بہت دور جانے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے واسطے بہت دور جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں درخت ہی دیکھ کے وہ اللہ کو سمجھ جائے گا۔ ایک صوفی کہتا ہے نا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو۔ اے اللہ پاک، میں جب بغیچے اور حدیقے میں گیا، وہاں پھولوں کی مہک کو جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے ہی ان میں رنگ بھرا ہے، تو نے ہی ان میں خوشبو بھری ہے۔ وہ گوبر تو بدبودار ہے جو کیاریوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ مٹی بھی اتنی پاک نہیں جو ان پودوں کی کیاریوں میں ڈالی گئی۔ وہ پودا بھی ہرا رنگ کا ہے لیکن اس میں پھول کیسے گلابی رنگ کا نکلا ہے۔ اسی میں اللہ والے جو سمجھنا چاہیں جس کو اللہ بصیرت عطا کر دے اس کو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے بیان کہ لوگوں پہ
سب تعالی ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، اور علم پہنچ جائے یقین کو تب فائدہ ہے۔ یعنی علم نافع جو انسان کو وہ علم جو انسان کو عمل میں لے آئے وہ علم نافع ہے، وہ یقین کو لے کے آئے تب، وہ علم جو یقین کو لے آئے، اور وہ یقین جو خوف کو لے آئے کہ اللہ کا خوف آئے، ہر ذرہ ذرہ گناہ کرنے سے اللہ کا ڈر لگے، کیسے حساب کو دوں گا، کیسے سامنے جاؤں گا، شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ علم جو یقین کو پہنچے، وہ یقین جو خوف کو پہنچے، وہ خوف جو عمل کو پہنچے، وہ عمل جو ورع کو پہنچے، وہ ورع جو اخلاص کو پہنچے، وہ اخلاص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا کو پہنچے، تب انسان کامیاب ہو جائے۔ وہ علم جو یقین کو پہنچے، اسے اتنا ایمان نصیب ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی حالات کے بدلنے سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پھر اس کو اللہ کا خوف نصیب ہے، وہ ڈرتا ہے، اور یہ مرتبہ جب نصیب ہو جائے تو اس کو اللہ کا خوف، تو پھر تو سب کچھ اس کو نصیب ہو گیا۔ اور خوف وہ کہ پھر ڈر ایسا اللہ کا کہ وہ عمل میں لے آئے، اب نیکیوں میں لے آئے، گناہوں سے بچنے میں لگے۔ ہمارے استاد تھے مکھڑ شریف میں، وہ تجوید پڑھاتے تھے، تو ساتھ کہتے تھے کہ تجوید کا رٹا لگاؤ سبق کا، اور ساتھ یہ کہ اس کو پھر عمل میں لاؤ، کہ سین جب ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، صاد ادا کرتے ہیں تو موٹا ہوتا ہے، قاف ادا، اس کو ان مخرج کو، تجوید کے ان مخارج کو قرآن کی جب تلاوت کرو تو عمل میں لاؤ گے تب فائدہ ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اور میاں مٹھو کی طرح نہ کرنا کہ اس کو باپ نے سبق سکھایا تھا کہ اے میاں مٹھو کے بچے پوستے کے ڈوڈے پر نہ بیٹھنا، خشخاش کے ڈوڈے پر، اس میں وہ لیس ہوتی ہے کہ پوسٹ کے ڈوڈے پر نہ بیٹھنا۔ تو میاں مٹھو کا بچہ یہ سبق کا رٹا لگا رہا ہے اور پوسٹ کے ڈوڈے پر بیٹھا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے، وہ تو پاؤں چمک گیا نا اس کے ساتھ، اسی کی وہ گندی چیزیں آج کل جو بن رہی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میاں مٹھو کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں مٹھو کے بچے پوستے کے ڈوڈے پر نہ بیٹھنا، رٹا تو لگا رہا ہے اور بیٹھا پوستے کے ڈوڈے پر ہے، وہ شکاری آئے گا اس کو شکار کر لے گا۔ وہ تو ایسا خوف نہیں چاہیے دوستو، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، نماز کا خیال نہیں، روزے کا خیال نہیں، زکوٰۃ کا خیال نہیں، بدنظری کا خیال نہیں، چوری کا خیال نہیں، دھوکے کا خیال نہیں، فراڈ کا خیال نہیں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ میاں مٹھو والا ڈرنا ہے دوستو، اللہ سے جب ڈرنا ہے تو ہمارے صالحہ کو بچا لانا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدعات سے بچانا ہے، سنت کا پیروی، سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا سنت کی پیروی میں میری محبت ہے، اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو سنت کی پیروی میں، تو علم ایسا جو یقین کو پہنچے، یقین ایسا جو خوف کو پہنچے، خوف ایسا جو عمل کرائے، حقیقی بات ہے، اور عمل ایسا جو اخلاص والا ہو، اور اخلاص اتنا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں یہ فنا ہو جائے، تو پھر ایک کامیاب ہو گیا اس شخص۔ یہ بات نصیحت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ میں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے اور طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ شریعت اور طریقت کو جدا جدا کر کے نقل کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، شریعت بغیر طریقت کے نہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ دلوں کو پاک کرتا ہے پیغمبر، تو دلوں کو پاک کرنا تصوف ہے، طریقت ہے، اور ذہنی اعمال نام شریعت کا ہے۔ ہمارے صالح کا نماز، روزہ، یہ وضع کرتا ارکان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ، ذہنی اعضاء و جوارح کے ساتھ اسلام کے جن احکام کا تعلق ہے وہ شریعت ہے، اور دل کے ساتھ جن احکام کا تعلق ہے وہ طریقت ہے۔ اور ایمان دل میں ہے، اس کو نظر تو نہیں آتا۔ اب برائی نفاق کی ہے، برائی بغض کی ہے، برائی عناد اور ضد کی ہے، تو یہ نظر تو نہیں آتی، یہ دل میں ہے، تو یہ دل کو پاک کرنا ہے، یہ طریقت ہوتی ہے، اور شریعت ذہنی اعمال کا
کسی نے پوچھا کہ حضرت شریعت اور طریقت جدا جدا چیزیں ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، طریقت بجز شریعت کے ناممکن ہے اس کا حاصل ہونا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا محبوب بننا، ولی اللہ بننا بغیر شریعت کے انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ نبی تو یہی طریقہ لے کے آئے اور اسی سے انسان دوبارہ بنتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ تصوف کیا ہے؟ کہا تصوف صوف سے مشتق ہے، صوف سے، صفائی سے۔ فرمایا کہ ابراہیم سے خلیل کا درس لو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے خلیل بننے کا درس لو، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے تسلیم و رضا کا درس لو، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے صبر کا درس لو، یعقوب و داؤد علیہ السلام کی زندگی سے غم کا درس لو، سلیمان علیہ السلام کی بظاہر حکومت تھی لیکن اس سے محبت الہیہ کا درس لو کہ وہ بات کر چکی ہیں پھر کریں گے کہ سلیمان کو اپنی بادشاہی میں محبت اللہ کی کیسے نصیب، اور موسیٰ علیہ السلام کے درس، ان کے زندگی سے شوق لقاء ربانی کا درس لو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اعمال صالحہ اس مقام کو پہنچے کہ دعا کرنے لگ گئے، یا رب تجھے دیکھنے کا دل چاہتا ہے، یہ ایمانی مقام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کی زندگی سے زہد کا درس لو، اور اپنے محبوب پیغمبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رحمت و شفقت اخلاص کا درس لے کے آگے چلو، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو جاؤ، تو اس کا نام ہے تصوف۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ